امت نے کہا یہ ہوا، ہم نے کہا ہوا۔ اب فضائل حضرت حسین کے تو حدیث میں ہیں، وہ ہمیشہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، ہمارے علماء بیان کرتے ہیں۔ چونکہ اس واقعے کے اندر سچ اور جھوٹ کی اتنی ملاوٹ کی گئی ہے کہ جس کے باعث منبر پر بیٹھ کر بیان کرنا میرے جیسے بندے کے لیے تو بہت مشکل ہے کہ جسے پہچان ہی نہ ہو سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ ہاں ایسا عالم دین جو سچ کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، جھوٹ کو جانتا اور سمجھتا ہے، وہ بے شک بیان کرے۔ آپ اور میں کیسے اسے بیان کریں کہ جن کے پاس اتنی عقل ہی نہ ہو، وہ کسوٹی ہی بھی نہ ہو کہ جس پر ہم سچ اور جھوٹ کو پرکھ سکیں۔ پرکھنے کی ایک ہی چیز ہے کہ وہ بات قرآن میں، قرآن میں نہیں، وہ بات حدیث پیغمبر میں ہو، حدیث پیغمبر میں نہیں۔ اس لیے کہ احادیث جو ہیں یہ یاد رکھنا، یہ ساری 100 سال کے گزرنے کے بعد لکھی گئی ہیں۔ اسلام کو 100 سال گزرنے کے بعد کچھ حدیث کی کتابیں دوسری صدی میں آئی ہیں، کچھ تیسری صدی میں آئی ہیں۔ اور کربلا کا واقعہ تو یہ تو 67 کا ہے، حدیث کی کتابیں بعد میں آئی، اور جس بندے نے یہ کتاب لکھی ہے اس نے بھی 200 سال بعد لکھی، تو کم از کم اس بندے کی کتاب سے پہلے امام بخاری نے کوئی ایک روایت لے لی ہوتی امام زین العابدین سے کہ ہمارے ساتھ کربلا میں یہ ہوا، یا اہل بیت کی جو خواتین کربلا میں زندہ سلامت رہی ان میں سے کسی نے بیان کی۔ ذخیرہ ہے احادیث میں، اس پر ہمیں ایک حدیث بھی نہیں ملتی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اکابرین امت جن کو علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کہا جاتا ہے، سب نے لکھا۔ حضرت حسین شہید ہیں، ہم نے کہا شہید۔ سب نے لکھا یزید فاسق فاجر تھا، ہم نے کہا فاسق فاجر تھا۔ اس لیے کہ اکابرین امت سارے حضرت حسین کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، یزید کے ساتھ اکابرین امت میں سے کوئی بھی کھڑا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس لیے ہماری رشتہ داری حضرت حسین سے ہے، یزید سے نہیں۔ ہاں جہاں تک جو میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ بھی بات کہی تھی کہ اگر یزید حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے تو اس میں باپ کو تو ہم کافر نہیں کہیں گے، باپ کا کیا قصور ہے؟ یا یزید کے دادا کو ہم کافر کہیں جو میدان حنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی مہار پکڑ کے کھڑا اور اپنی آنکھ کو بھی ضائع کرتا ہے، اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ جب تک دشمن تھے، جب ایمان لے آئے تو ایمان کہتا ہے کہ کفر کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب آپ اور میں، ہم میں سے کسی کو حق نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام کے ایمان پر بیٹھ کر باتیں کریں اور بحث کریں کہ فلانا بندہ کافر تھا یا فلانا مسلمان تھا۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے میں 2 باتیں کروں پھر میں آگے چلتا ہوں۔ ایک صحابی سے توجہ رکھیں، ایک صحابی سے زنا جیسا گناہ سرزد ہو گیا، صحابی رسول ہے، زنا کر گیا۔